بسم الله الرحمن الرحيم المتعال نسلم ونصلي على النبي الجلي الجلي الحسيس بذي القدر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرا وحكما وعلما وقدرة بالكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. شعبان المعظم مہینے کے آخری ایام ہیں. اس مہینے کے آخر میں رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ آنے والے ماہ رمضان المقدس یعنی آنے والے مہمان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی ہی ترغیب دلاتے تھے. اسی سنت کو جگاتے ہوئے اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے آج کے اس مختصر وقت میں قرآن و سنت کے مطابق ہم نے بھی یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کس لحاظ سے صحابہ کرام کو آنے والے مہینے کی ترغیب دلاتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ فرماتی ہیں اذا اتاہ رمضان جس وقت رمضان المقدس کا مہینہ
قریب ہو جاتا، شد میزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عمل کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے اپنا لنگوٹا کس لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے نبی تیار خوب فرماتے کہ آنے والے مہینے میں بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت اور رب کے ذکر و اذکار کرنے۔ دنیا میں قانون ہے، دستور ہے کہ جب کسی بڑے مہمان نے آنا ہو تو اس بڑے مہمان کی آمد پہ سارے گھر کی صفائی ہوتی ہے، قسم قسم کے اس کے لیے کھانے پکائے جاتے ہیں، گھر والے خود بھی تیار ہوتے ہیں، میزبان کہ جو مہمان آ رہا ہے اس کی خاطر ساری زیب و زینت، حسن و سنگار تیار کیا جاتا ہے کہ تاکہ آنے والے مہمان کو میزبان جتنی ہو سکے عزت دے سکے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ سب سے بڑا اللہ کا مہمان بن کے آنے والا ہے۔ دنیا والے مہمانوں کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، ذرا اس مہمان کی عزت اس کو دو، اور اس کے لیے بندہ مسلمان مومن خوب تیاری کرے، اس لیے کہ یہ دنیا کا مہمان نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کے آنے والا رمضان ہے۔ اگر اس اللہ کے مہمان کو عزت نہ دی مسلمان نے تو سمجھو دنیا والے مہمانوں کی عزت کرنا فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے مہمان کو عزت دینے کے لیے پہلے بندہ خوب تیاری کرے، حسن و سنگار ہے، زیب و زینت ہے، صفائی ستھرائی ہے، اخلاق ٹھیک ہوں، عبادت ٹھیک ہو، معاملات ٹھیک ہوں، بندہ اپنے آپ کو پہلے تیار کر لے کہ آنے والے اس مہینے کے اندر میں نے بڑھ چڑھ کے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت جاگے گی، وگرنہ جس مسلمان کو اس اللہ کے آنے والے مہمان رمضان کا ذہن میں کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا، ایسا بندہ اپنے آپ کو میرے نبی کا امتی کہلوانے کا حقدار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ اللہ کے مہمان رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتے اور صحابہ کو بھی ترغیب دیتے کہ اپنی خوب تیاری کر لو، لنگوٹا کس لو، یہ ایک مہینہ ایسا اللہ کا مہمان بن کے آنے والا ہے جس میں ہر مسلمان مومن نے کچھ نہ کچھ کما کے اپنی آخرت بنا لینی۔ دنیا کا دستور ہے، ہر کاروبار کے لیے سیزن ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کی کمائی، مال دولت، کاروبار، تجارت، ہر انسان نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ جی ہمارا سیزن فلاں مہینے میں آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہمارا سیزن سردیوں میں لگتا ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمارا سیزن گرمیوں میں لگتا ہے، کوئی کہتا ہے جی اب ہمارا موسم آیا ہے، یہ بڑا سیزن اچھا لگا ہے، اتنی پیسہ کمایا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، رب نے ایماندار بندے کے لیے، مومن بندے کے لیے اگر آخرت کے لحاظ سے کمائی کا ذریعہ اور سیزن بنایا ہے تو وہ یہ رمضان المقدس بنایا ہے۔
یہ سیزن ہے مومن بندے کی کمائی کا، جو اللہ سے بندہ کماتا ہے مومن مسلمان۔ اس مہینے میں اگر سیزن مومن بندے کا لگ گیا تو سمجھو اس کا ایمان بھی تازہ، عمل بھی تازہ، اور اس کی آخرت بھی مکمل طور پہ کامیاب ہو گئی۔ اگر تیرے ایمان کا سیزن خالی گزر گیا تو کروڑ روپیہ کما لے دنیاوی مال کا، سمجھ تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ تیرے ایمان کا سیزن خالی گزر چکا ہے۔ تو دنیاوی مال و دولت کمانے کا سیزن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب نے بھی ایماندار کے ایمانی حیثیت سے آخرت کا ذخیرہ بنانے کے لیے میں رب نے رمضان کو سیزن بنایا ہے۔ اس میں کمائی کر لو، اللہ فرماتے ہیں جتنی کرنی ہے۔ رات بھی میں اللہ نے دی ہے، دن بھی دیا ہے، کوئی وقت میں رب نے مقرر نہیں کیا ہے۔ جو دل کرتا ہے رات کو نوافل پڑھو، دن کو پڑھو۔ اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں کہ دن کو روزے کے ساتھ بندہ خوبصورت گزارے اور رات بندہ زیب و زینت اختیار کرے تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ اس لحاظ سے بندہ پورے مہینے رمضان المبارک کو زیب و زینت اور خوبصورتی مزین کر دے، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہو گیا، ایسا سمجھ تو نے سیزن کما لیا ہے۔ تو ہر بندہ سیزن مارتا ہے نا، تو میں اور آپ کو بھی یہ سیزن مارنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو۔ مسلمان مومن قوم کے لیے رمضان کا مہینہ سیزن ہے، کمائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں جو کچھ کما لینا ہے تو اور میں نے، اسی نے تجھے اور مجھے فائدہ دینا ہے، باقی سارا فضول ہے۔ تو 11 مہینے اللہ فرماتے ہیں تیرے ہیں، جو مرضی کر۔ ایک مہینہ میں اللہ نے تجھے دیا ہے، وہ بھی مہینہ اللہ کا مہمان بن کے آتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیری زندگی بھی بڑی تھوڑی ہے، اور اللہ نے مسئلہ بھی ساتھ یہ سمجھایا جیسے رمضان آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، ایسے تیری زندگی آئی ہے اللہ کی طرف سے، تجھے اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ جیسے رمضان کی ابتدا ہوتی ہے پھر انتہا ہو کے چلا جاتا ہے رمضان، ایسے تیری زندگی کی ابتدا ہوئی ہے۔ چلتے چلتے تو بھی ایک دن دنیا سے چلا جائے گا، مگر مومن سمجھدار مسلمان وہ بندہ ہے جو اس اللہ کے مہمان کی بھی عزت کرے اور اس مہینے کے اندر اپنی آخرت بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں بڑی ترغیب دیتے تھے صحابہ کرام، حتیٰ کہ خصوصی طور پہ اللہ کے نبی واعظ فرماتے تھے، خصوصی طور پہ بیان فرماتے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کی ایک گھڑی کا مقابلہ باقی 11 مہینے بھی نہیں کر سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ترغیب دلاتے صحابہ کرام کو، تاکہ مومن بندہ پہلے سے اپنا لنگوٹا کس لے، تیاری کر لے پہلے سے کہ اس مہینے کے اندر میں نے بڑھ چڑھ کے عبادت کرنی ہے۔ ارادہ بندہ کرے، اس ارادے کو مکمل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ بندہ ارادہ تو کرے نا۔ 11 مہینے بندہ ٹھیک رہتا ہے، اس مہینے میں آ کے جو بندہ بہانے بنانے لگ جائے، مجھے جی پیٹ کا درد ہے، میرے گردوں میں درد ہو گئی ہے، مجھے کمر کا درد ہے، مجھے فلاں درد ہے، مجھے فلاں درد ہے، سارے بہانے 11 مہینوں میں نہیں ہوتے، رمضان کے روزوں کے اندر باقی بہانے شروع ہو جاتے۔ ایک جملہ میرا یاد کرنا، آپ ساری تقریر یاد کرو یا نہ کرو، ایک جملہ یاد رکھنا،
رمضان کا مہینہ اس بندے کے لیے ہے جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ ایمان ہے تو رمضان ہے، ایمان نہیں تو اس بندے کا رمضان بھی۔ یہ ایک جملہ یاد رکھنا، ایمان ہے تو رمضان ہے، ایمان نہیں ہے تو رمضان بھی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے کہ مومن بندے کا ایمان اس کو برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، تیار کرتا ہے کہ یہ مہینہ تیرے سیزن لگانے کا ہے۔ اس مہینے میں تو نے اگر اللہ کو راضی کر لیا، ایمان کو تر و تازہ کر لیا، تو سمجھ لے تیرا رمضان قبول ہو گیا۔ ایمان نہیں تو رمضان بھی، ایمان ہے تو رمضان بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، اعلان بھی ہے، اتقان بھی ہے، اذعان بھی ہے، لسان بھی ہے، قرآن بھی ہے، امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، شرافت بھی ہے، صداقت بھی ہے، اذاعت بھی ہے، حدت بھی ہے، جدت بھی ہے، مذہب بھی ہے، اسلام بھی ہے، تر و تازگی بھی ہے، رونق بھی ہے۔ ہر چیز اگر اچھی لگتی ہے تو ایمان کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ رمضان بھی اچھا لگتا ہے تو تیرے میرے ایمان کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ تو ایمان ہے تو رمضان ہے، ایمان نہیں تو رمضان۔ ہاں بس یہ ایک جملہ یاد رکھنا۔ اللہ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آج تھوڑی آپ کو احادیث سنائے نا تو چلو یہ بھی پتہ چل جائے نا ہمارا ایمان حدیث رسول اللہ پر بھی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے نا بھئی یہ حدیث کے کیا ہیں، منکر ہیں، یہ ہر جمعے قرآن ہی قرآن کی رٹ لگاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ حدیث نہیں مانتے۔ قرآن پر اس لیے زور دیا جاتا ہے کہ قرآن مقدس کا اول درجہ ہے، پہلے اللہ کا کلام ہے، پھر رسول کی بات ہے۔ ہم چونکہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے، ہم ترتیب کے مطابق چلتے ہیں، الٹا نہیں چلتے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو الٹا چلتے ہیں، پہلے کیا کہیں گے، پہلے حدیث ہے پھر قرآن ہے۔ پہلے کیا ہے تو کیا مطلب ہے، پہلے مخلوق ہے پھر خالق ہے، پہلے محمد مصطفیٰ ہے پھر اللہ ہے۔ یہ تو الٹا کام ہو گیا نا، اس لیے الٹے چلنے والوں کا عقل بھی الٹا ہوتا ہے۔ ایمان وہ دار بندہ وہ ہے جو رب کی ترتیب کے مطابق سیدھا چلتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ پہلے اللہ ہے بعد میں اللہ کا رسول ہے، پہلے خالق ہے بعد میں اللہ کی مخلوق ہے، پہلے اللہ کا کلام پھر رسول اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا یہی ہے کہ اللہ قرآن و حدیث پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ بہت بڑی خیر لے کر آتا ہے، خیر خزانے لے کے آتا ہے بھلائی کے۔ اس مہینے میں جس نے وہ خیر حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے رمضان سے بھلائیاں سمیٹ لی اس نے ساری بھلائیاں آخرت کی پا لی۔ اور جو من حرم الخیرہ، اور جو اس رمضان کی خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا وہ بندہ بہت بڑی بھلائی اور خیر سے محروم کر دیا گیا، اور وہ رب کی نظر میں بدبخت بن جاتا ہے جس کو رمضان کے مہینے کے اندر بھلائی اور خیر حاصل نہیں ہوتی۔ تو خوش قسمت بندہ وہی ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے کی ساری بلائیاں سمیٹے،
جمع کرنے کی کوشش کرے۔ اور بدبخت وہ بندہ ہوتا ہے جو اس ماہ رمضان کے اندر بھی بھلائی اور عبادت، قرآن، روزہ، ذکر و اذکار سے محروم رہ جائے، تو ایسے سمجھو کہ وہ رمضان کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا، اور جو محروم ہو جائے اس بھلائی سے وہ رب کی نظر کے اندر بہت بڑا بدبخت شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدبختی سے بچائے۔ اس آنے والے مہمان، جو اللہ کا مہمان رمضان آنے والا ہے، اس مہمان جتنی بھلائیاں اور خیر لے کے آیا ہے، اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رمضان کے آنے سے 2-3 دن پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر واعظ و نصیحت بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں خطاب فرمایا، اللہ کے رسول نے ہمیں بیان فرمایا، من اواخر شعبان المعظم کے آخری دنوں کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، او لوگو، ان اللہ، پکی بات ہے اللہ کریم نے تمہارے اوپر اپنا ایک مہمان نازل فرمایا ہے۔ وہ مہمان آنے والا ہے، اس مہمان کی عظمت و عزت اتنی بلند ہے کہ شہر عظیم، شہر عظیم فی لیلۃ مبارکۃ فی لیلۃ خیر من الف شہر۔ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او ایمانداروں، چوکنے ہو جاؤ، اپنی لنگوٹے کس لو، خوب تیاری کر لو، اللہ کا مہمان تمہارے پاس آنے والا ہے، کیونکہ جو چیز قریب ہوتی ہے وہ آنے والی ہوتی ہے، اس لیے جو آنے والی ہوتی ہے وہ بالکل قریب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کا مہمان تمہارے اوپر آنے والا ہے، بالکل قریب ہے، اپنی تیاریاں کر لو۔ ترغیب اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، وہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، فی شہر عظیم، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، فی مبارک، وہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے عزت والی ہے، فی لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بڑی عزت والی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ مہینے جن مہینوں میں نبیوں کو نبوت ملی، نبیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، نبی آتے بھی رہے ہیں، وہ مہینے بھی بڑی عزت والے، جن
نبیوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، جن نبیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، جن نبیوں کو مقام نبوت ملا ہے، جن نبیوں کو خوشیاں نصیب ہوئی ہیں، وہ مہینے بھی بڑی عزت والے ہیں، وہ مہینے بھی بڑی عظمت والے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا او میری امت کے لوگوں، اللہ کا مہمان جو آنے والا ہے وہ ایک ایسی رات لے کے آنے والا ہے جو سارے مہینوں سے بڑی اعلیٰ رات ہے۔ اس رات کا مقابلہ پچھلی امت والے کر سکتے؟ اللہ اللہ، اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں ایمانداروں کو، شہر عظیم، بڑا مہینہ ہے، شہر مبارک، برکت بھی بہت زیادہ ہے، عظیم مہینہ بھی عظمتوں والا، مہینہ بھی برکت والا۔ اگر برکت کا اندازہ کرنا ہو تو اللہ فرماتے ہیں ہر مومن بندہ اس میں اندازہ کر سکتا ہے۔ جو برکت اس مہینے میں آتی ہے 11 مہینوں میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فی اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کو رزق کی ٹینشن کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کو بڑھا دیتا ہے۔ جب وہ عبادت بڑھاتا ہے تو اللہ رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم کے پیغمبر بیان فرما رہے ہیں او لوگوں خیال کرنا، شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ بڑے مقام و امتیاز لے کے آنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ وہ اللہ کے مہمان کی تم نے عزت نہ کی تو دنیا والے مہمانوں کی عزت کرنا فضول ہے۔ جیسے دنیا کا دستور ہے دنیا کے مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تو دنیا والے مہمان ہیں، ان کی عزتیں کرتے ہو، ان کی خاطر گھر سجاتے ہو، ان کی خاطر زیب و زینت کرتے ہو، ان کی خاطر قسم قسم کے کھانے بناتے ہو، یہ تو دنیا والے مہمان ہیں۔ مگر ایک اللہ کا مہمان عرش سے آنے والا ہے، اگر اس کی عزت تم نے کر لی تو سمجھو دنیا کی ساری کمیاں میں اللہ پوری فرما دوں گا۔ وہ اللہ کا مہمان رمضان ہے۔ کس کا مہمان ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والا، رب نے اس کو بھیجا ہے، اور اس کے لیے میزبان ہر مسلمان مومن بندہ ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے۔ اس رمضان کے لیے وہ کیا ہے؟ میزبان ہے۔ تو میزبان مہمان کو عزت نہ کرے تو مہمان جا کے گلہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولو۔ دنیا کے مہمان رشتہ دار، عزیز و اقارب یا دوست، جو جس کا بھی مہمان دنیا میں بن کے آئے تو میزبان اس کو عزت نہ کرے تو وہ 4 بندوں میں محفل میں جا کے کہے گا نا، اس کا گلہ کرے گا یہ بندہ صحیح نہیں ہے یار، یہ خود بھی بے عزت ہے اور اس نے میری عزت، وہ مہمان جا کے کہتا ہے نا۔ تو جو بندہ اللہ کے آئے ہوئے مہمان کی عزت نہیں کرتا تو وہ اللہ کا مہمان پھر اللہ کو جا کے شکوہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پھر یہی رمضان جا کے رب کی عدالت کے اندر جا کے شکوہ کرتا ہے کہ اللہ فلاں فلاں بندے کی طرف سے میں تیرا مہمان بن کے گیا تھا، وہ تو میرا میزبان تھا، اس نے روزہ رکھنا تھا، رات کو قرآن پڑھنا تھا، رات کو قرآن کے ساتھ نبھانا تھا، دن کو بھوک کے ساتھ روزہ رکھ کے نبھانا تھا، ذکر و اذکار، اس نے میں مہمان کی عزت۔ تو مہمان بھی معمولی نہیں، رب الہی کا مہمان ہے۔ تو پھر آگے فیصلہ خود کر لو، اللہ پھر اس بندے کے متعلق کیس دائر فرمائیں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ مجرم شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اگر دنیا کے مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں مسلمان ذرا یہ سوچ کہ یہ آنے والا رب کا مہمان ہے،
تو اس کے لیے میزبان، تو نے اس مہمان کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ کوئی ہے تیاری اللہ اس لیے اللہ کے نبی ترغیب دیتے تھے، میں بھی اس سنت پہ عمل کر کے آپ کو ترغیب دے رہا ہوں، وہی اللہ کے نبی کی باتیں سنا رہا ہوں، تاکہ میرے اور آپ کے اندر بھی رمضان اللہ کے آئے مہمان کی قدر اور عزت پیدا ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، بہت بڑی عظمتوں والا مہینہ۔ اللہ اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر عبادت کا اتنا مقام اور تقدس ہے، جو بندہ نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب ہے، فرض کے برابر۔ ایک فرض نماز پڑھو اکیلے تو اکیلی نماز کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو فرض نماز تو 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو وہ جو فرض نماز 27 درجے کا ثواب ہمیں ملا ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، وہ رمضان میں بندہ 2 رکعت نفل پڑھ لے تو نفل کا ثواب اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نفل پڑھنے کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 درجے رمضان میں زیادہ ملتا ہے، 70 درجے اللہ کی طرف سے فرض پڑھنے کا تقدس اتنی بلند ہے کہ رمضان میں بندہ فرض کی ادائیگی کرتا ہے تو بندہ اگر جماعت سے پڑھتا ہے تو 27 درجے کا ثواب ہے، اگر وہی رمضان میں جماعت سے بندہ فرض پڑھتا ہے تو 70 درجے کا حساب لگا لو کہ کتنا جا کے بنتا ہے، کتنا جا کے وہ ثواب بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شہر فیہ صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، مومن بندہ روزہ رکھ کے صبر کرتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ گناہ کے قریب جاتا ہے، صبر کرتا ہے۔ شہر المواسات، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، جتنی ہو سکے غریب کی ہمدردی کر، جتنی ہو سکے اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے، جو غریب ہے مستحق ہے معذور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، احساس کرنے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنی دل کرتا ہے خرچ کر اللہ کی راہ میں، تو خرچ تھوڑا کرے گا مگر ثواب اللہ نے زیادہ عطا فرمانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مہینہ وہ تقدس لے کر آنے والا ہے کہ اس مہینے کے اندر من فطر یومن، جس بندے نے کسی روزہ دار بندے کا روزہ افطار کروا دیا ہے فلہو اجر مثلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنی ثواب کھلوانے والے کو ملتا ہے، اتنی ثواب اس کو ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، غربت ہمارے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس تو زیادہ سامان نہیں ہے جس سے ہم روزہ دار کا روزہ افطار کروائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، او لوگو صحابہ کرام ایماندارو سن لو، اللہ مسقط لبن، جو بندہ دودھ کی لسی بنا کے یا کھجور کے ایک دانے سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ اس بندے کو اتنا ثواب دیتا ہے جتنا روزے رکھنے والے کو ملتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ پوری ٹیبل بھری ہوئی ہو تو پھر روزہ افطار ہوگا، یہ تو انسانوں کا کھانا نہیں، یہ تو حیوانوں کا کھانا ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں ایک دم میں کھانی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا مزقۃ لبن،
دودھ کی پتلی لسی ہو اس کا ایک گھونٹ ہے، ایک کھجور کا دانہ ہو یا ایک پانی کا گھونٹ ہو، اس کے ساتھ بھی جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا میں نبی ضمانت دیتا ہوں اس کھلوانے والے کو افطار کروانے والے کو اتنا ثواب ملتا جتنا روزے رکھنے والے کو ملتا ہے۔ ہمارے پاس تو یہاں افطار پارٹی ہوتی ہے، افطار پارٹی میں پھر 10 جب تک کھانے نہ پکاؤ تو پھر آنے والے مہمان بھی راضی۔ بھائیو یہ میرے نبی کا دین نہیں، یہ میرے نبی کی شریعت نہیں، یہ صرف کھانے پینے کا سامان ہم نے بنایا ہوا ہے۔ میرے نبی کا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے یہی اسی مہینے کی عزت و عظمت سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ صرف ایک کھجور کا دانہ ہو، صرف ایک گھونٹ پانی کا ہو، وہ بھی اگر کسی نے روزہ دار کے سامنے پیش کر دیا اور اس نے اپنا روزہ اس دیے ہوئے کسی کے ایک کھجور کے دانے سے افطار کر لیتا ہے، اس کا رکھنے والے کا ثواب ضائع نہیں ہوتا، اس کو بھی ثواب روزہ رکھنے کا ملے گا، جس نے کروایا ہے اس کی بھی محنت اللہ ضائع۔ کتنا تقدس رب نے بنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ مہینہ شہر عظیم جس مہینے کے اندر اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ اس کے پہلے حصے کو اللہ نے رحمت سے بھر دیا ہے، دوسرا عشرہ اللہ نے مغفرت کا بنایا ہے، تیسرا عشرہ اللہ نے رمضان کا جہنم سے آزادی کے لیے بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے اب تیری مرضی ہے، تجھے رحمت کی ضرورت ہے تو اللہ کے مہمان کی عزت کر، تجھے مغفرت کی ضرورت ہے تو اللہ کے مہمان کی عزت کر، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں دن قیامت کے جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو جاؤں، جہنم سے محفوظ ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ کے اس مہمان کی عزت کر، اللہ تجھے تینوں برکتیں عطا فرما دیں گے، تجھے رحمت بھی مل جائے گی، مغفرت بھی مل جائے گی، جہنم سے آزادی بھی مل جائے گی، مگر تب ملے گی جب اللہ کے آئے ہوئے مہمان کی عزت کرے گا۔ اللہ اللہ، اس امت پر اللہ نے 5 خصوصیات ایسی فرمائی ہیں جو سابقہ امم میں سے کسی امت کے اندر یہ 5 خصوصیات نہیں فرمائی۔ توجہ کرنا، صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کو 5 چیزیں، 5 خصوصیات ایسی عطا فرما دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے جو سابقہ امم میں سے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اس امت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار، جس کو عربی میں صائم کہا جاتا ہے، صائم کا معنی روزہ رکھنے والا، روزہ دار بندے کی جو منہ کے اندر سارا دن پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ہوا پیدا ہوتی ہے، بظاہر وہ بدبو نظر محسوس ہوتی ہے، وہ محسوس ہوتی ہے نا منہ میں ہوا، بظاہر تو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اس امت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار آدمی کے منہ کی ہوا وہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی محبوب ہے کہ اس کے ساتھ جنت کی کستوری بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اطیب من ریح
مسک ختام ہو مسک قرآن میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کی پہلی کیا ہے؟ خصوصیت ہے۔ روزہ دار کے منہ کے اندر جو ہوا ہے بظاہر تو بدبو محسوس ہوتی ہے انسان کو، لیکن اللہ کو اتنی پسند ہے۔ اطیب عند اللہ، یہ اہل علم جانتے ہیں اطیب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ کوئی خوشبو بھی اس روزہ دار کے منہ کے اندر جو ہوتی ہے اللہ کو اتنی پسند ہے کہ کوئی خوشبو اتنی اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے جتنی روزہ دار کے منہ کی ہوا اللہ کو پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا نا، میرے کلیم اللہ پیغمبر آپ تشریف لے کے آئیے نا کوہ طور کے اوپر، میں اللہ آپ کو کتاب دوں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ نے فرمایا پہلے آپ کو 30 روزے رکھنے پڑیں گے۔ کتنے؟ 30۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میرا اللہ، 30 روزے رکھے۔ جب 29واں روزہ تھا تو اس دن موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نے محسوس کیا کہ میرے منہ کے اندر شاید ہوا ہے، حالانکہ ہو نہیں سکتا کہ کسی نبی کے منہ کے اندر ہوا پیدا ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کے بھی خلاف ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بتقاضۂ بشریت محسوس کیا کہ چلو مسواک تو کر لو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نے مسواک کیا، اللہ کو یہ پسند نہ آئی بات۔ حالانکہ مسواک کرنا سنت ہے ہمارے نبی کی کہ نہیں؟ بولو، سنت ہے کہ نہیں ہے؟ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسواک کرنا ہے، یہ منہ کے لیے پاکی کا آلہ ہے، اس سے صفائی ہوتی ہے منہ کی، اور مرضات للرب، اس مسواک کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی آپ نے سوچی ہیں؟ میرا خیال میں کوئی کرتا ہو مسواک؟ یہ میرے نبی کی سنتیں ہیں جن کو میں اور آپ نے فوت کر دی ہے۔ سنتیں جگائیں گے نا انشاءاللہ۔ مطہرۃ للفم، منہ کی صفائی کا آلہ ہے۔ مرضات للرب، سبحان اللہ، رب راضی ہوتا ہے تو یہی مسواک کرنے سے۔ یہ چیزیں میرے نوجوان بیٹھے ہو، آپ کہیں گے کہ ہم جب مسواک کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو مولوی ہے کوئی، یہ مولویوں کا کام ہے رگڑے چاڑنا۔ چاہے آپ کو کوئی مولوی کہے کچھ بھی کہے، آپ تو میرے نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دنیا جو کچھ کہے کہتی رہے، آپ نے تو نبی کی سنت کا مقام دیکھنا ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب مسواک فرمایا تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ رب نے فرمایا اس کے مقابلے کے اندر آپ کے اوپر جرمانہ یہ ہے کہ 10 دن اور روزے رکھیں آپ۔ قرآن کے 9ویں سپارے میں ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، 30 راتوں کا رب نے وعدہ فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، پھر اللہ نے 10 روزے اور بھی رکھوائے۔ یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ روزہ دار کی منہ کی ہوا بھی اللہ کو ساری خوشبوؤں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزہ دار آدمی، صائمین جن کو کہا جاتا ہے، روزہ دار بہت زیادہ ایماندار، ان کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دریاؤں اور سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس صائم روزہ دار کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، سابقہ امتوں کے اندر یہ مقام نہیں تھا۔ نمبر 3، روزہ داروں کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے رمضان کی ہر رات جنت کو سجایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہشت جو ہے نا اللہ کی جنت، وہ رب نے اپنے لیے نہیں بنائی، وہ تیرے میرے ایماندار بندے کے لیے بنائی ہے، فرشتوں کے لیے بھی رب نے نہیں بنائی۔
مومن بندے کے لیے رب نے وہ جنت بہشت تیار فرمائی ہے۔ تو تیسری خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ اللہ نے پچھلی امتوں کے متعلق نہیں فرمایا کہ میں اللہ ان کے لیے ہر رات جنت سجاتا ہوں، نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ رمضان کی ہر رات زیادہ سے زیادہ جنت کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے زیادہ سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ نمبر 4، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جتنے سرکش اور شریر قسم کے شیطان اور جن ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتے آ کے ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ کے باندھ لیتے ہیں، فرشتے ان کو جکڑ دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو جب بڑے بڑے سرکش اور گناہ پر اکسانے والے انسان کو وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے اس مہینے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ قید ہو جاتے ہیں، جس سے مسلمان مومن بندہ پھر بآسانی رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں رب نے اتنے بڑے سرکش شیطان اور جنوں کو جکڑوا کے گرفتار کر دیا۔ نمبر 5، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس مہمان رمضان کی خصوصیت ہے، جب میرا امتی، میرا بندہ سارا مہینہ بڑے ہی اچھے طریقے سے گزارتا ہے، رمضان سے وفا کرتا ہے، تو جب آخری رات رمضان کی آتی ہے اس رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں رب نے اس روزہ دار کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ آخری رات رمضان کی آخری رات، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آخری رات یہ شب مغفرت، یہ شب قدر کی رات ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یہ بات نہیں ہے، شب قدر کا مقام الگ ہے، وہ اور رات ہے، لیکن یہ رمضان کی آخری رات ہے جس رات کے اندر اللہ کا قانون اور دستور وہی ہے جو دنیا کا قانون ہے کہ کوئی مزدور کسی مالک کے پاس سارا دن کام کرتا ہے، جب اس کا کام ختم ہوتا ہے تو مالک جلدی سے مزدوری پکڑوا دیتا ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں سارا مہینہ مومن بندہ مزدوری کرتا ہے، اور جب اجرت لینے کا ٹائم رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، ابھی رمضان ختم نہیں ہوتا، پہلے اللہ روزہ دار بندوں کی اجرت اللہ دے کے فرماتے ہیں میرا وعدہ ہو گیا کہ تم نے، میں اللہ کے مہمان کی عزت کی ہے، وفا کی ہے، میرا وعدہ ہو گیا، رمضان ابھی مکمل ختم نہیں ہوا، میں رب نے مغفرت کا اعلان پہلے فرما دیا۔ تو اس امت کی یہ کتنی خصوصیتیں ہیں؟ 5 یاد رکھو گے نا انشاءاللہ۔ پہلی خصوصیت، روزہ دار بندے کے منہ کی ہوا اللہ کو ساری خوشبوؤں سے بہتر پسند ہے۔ نمبر 2، اس رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کی عزت اور استقبال کی خاطر رب جنت کو دن بدن ہر رات سجواتے ہیں۔ نمبر 3، روزہ داروں کے لیے اس کائنات کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ دریاؤں اور سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ نمبر 4، اس مہینے کے اندر جتنے جن اور شیاطین سرکش گناہ پر ابھارتے ہیں انسان کو، اللہ کے حکم سے وہ سارے کے سارے گرفتار ہو جاتے ہیں، زنجیروں کے اندر جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 5، اس رمضان کی آخری رات صائمین اور روزے داروں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان یقینی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے۔ انشاءاللہ ارادہ ہے نا آپ کا اللہ کے مہمان کے ساتھ وفا کرنے کا؟ بلند کرو نا ہاتھ، پتہ چلے مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔